جنت ایک ایسی جگہ ہے جو سب سے زیادہ ہائی پلیس ہے، ہائی گریڈ ہے، اور ان میں جانے کے لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو منتخب فرمایا ہے، اور اپنے قرآن حکیم میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اتنی اونچی جگہوں پر تھوڑے چھوٹے لوگ تو نہیں جا سکتے، وہاں پہ اتنی جنت کی جو بہاریں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں تو نبی جائیں گے، نبی صدیق جائیں گے، شہداء جائیں گے، عالم جائیں گے، حافظ جائیں گے، قاری جائیں گے، ہائی کلاس جا رہی ہے ساری، تو ہم مسکین کیسے جنت میں جائیں گے؟ میجارٹی مسکین کی بیچاروں کی ہے، کتنے شہداء میں بتائیں، کتنے ہائی درجے پر صدیقین کے پہنچے ہیں، کتنے عارفین ہیں، کتنا اولیاء اللہ اونچا بلند آدمی ہے، کتنے صاحب قصہ ہیں، کتنے صاحب قرآن ہیں، کتنے صحیح حافظ ہیں، معمر، بڑی بڑی تم مقامات ہیں جنت میں دیے نا، ان کی جنت تیار کی گئی۔ ایک بیچاری ایسی عورت جو دیہات میں رہتی ہے، کسی گاؤں میں نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، صحیح کلمہ نہیں پڑھنا آتا، دل بہت صاف ہے بیچاری کا، وہ جب سنتی ہے مولویوں سے باتیں، لاؤڈ اسپیکر آواز آتی ہے نا دیہاتوں کے اندر، تو وہ فکر مند ہوتی ہے میں کسی جنت میں جاؤں گی، کس سے تو سارے بڑے بڑے لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں اس میں، سمجھ آ رہی بات ہے؟ انتقال تو سب کو ہو سکتا ہے، چھوٹا بچہ پیدا اس کا بھی ہو جاتا ہے، 4 سال کا اس کا بھی ہو جاتا ہے، 11 سال کا اس کا بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا، نہ وہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ شہید، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، سبحان اللہ، کہ کوئی کسی لیول کا آدمی ہو بیچارہ، کسی قسم کا بھی آدمی ہو، لیکن جنت کے درجات میں پہنچانے کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ بھی وہاں پہنچے گا۔ وہ بوڑھی پہنچی جو دیہات میں بیچاری، کل 2 بجے مجھے فون آیا ایک عورت کا اسی طرح، یہ تھوڑے بیان سنے نا، میں تے ساروں جنت پہنچاندے ہوتے، میرا ان کی بنے گا، میں تو نہ میں قرآن پڑھی ہاں نہ میں کچھ پڑھی ہاں، جیسے سب میں بھی دسو کچھ، میں کس طرح جاؤں؟ ظاہر یہ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے میں بھی انہیں میں داخل ہوں نا بیچاری عورت کی طرح، میں بھی تو جہل پکڑ بالکل کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے میرے لیے ایسے عورتوں کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے انتظام کیا کیا ہے، ذکر اللہ کیسا پکا انسان، کہ جب وہ بڑے بڑے لوگ جا رہے ہوں تو الحمدللہ ذکر کرنے والا بھی وہیں جا رہا ہوگا، نہ وہ بیچاری کچھ پڑھی ہے نہ کچھ ہے، خواہش جنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خوش انسان کی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اس میں جنت جانا ہے، حرام قوم لینا ہے اس نے بھی، یعنی اتنا زبردست عبادت ہے اللہ کا ذکر کہ پورے انسان کو کور کر لیتا ہے یا نہیں؟ ایک عورت آئی نبی پاک کے پاس، بوڑھی، جیسے کل اس نے مجھے فون کیا، کہنے یا رسول اللہ میں تو بالکل بیکار ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے بھی جنت چاہیے، تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ لیکن ایک بات بتا دیتی ہوں صاحب، میں زیادہ پڑھ شڑ نہیں سکتی، سبحان اللہ، کیسے اسٹیٹ نبی رحمت سے بات کر رہی ہے، اتنے رحمت والے نبی تھے، سبحان اللہ، پتہ تھا مائنڈ نہیں کرتے کسی چیز کو، تو وہ تو ٹھیک ہے جی پھر، لیکن یہ نہ کرنا کہ یہ پڑھ فلاں پڑھو پڑھ، میں کوئی پڑھ شڑ نہیں سکتی زیادہ، لیکن جانا میں نے جنت میں، کوئی بات ایسی بتائیں، آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس تو سب کچھ ہو، مجھے جنت میں کچھ بتائیں، آپ مسکرائے، سبحان اللہ پڑھ سکتے؟ ہاں یہ تو پڑھ لوں گا، دیکھیے اب بتائیں سبحان اللہ کیا چیز ہے، چھوٹا سا بچہ اس کو گلا دیں آپ، وہ دیہاتی عورت کو بتا دیا میں نے، اتنا ہلکا، اتنا آسان، بولے سب سبحان اللہ، سب کے جنت میں ایک طرف لگے،
تو آپ کو درخت لگ گیا تو آپ جنت میں نہیں پہنچیں گے. درخت کیا ہے کدھر جس نے مجھے لگایا تھا, اللہ تعالیٰ وہ تو لگا دیا تو دنیا میں, تو بندہ کدھر ہے؟ ایک سبحان اللہ نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا. کسی بھی امتی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہ نبی رحمت کی امت ہے. سبحان اللہ کہیں آپ. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو صحیح کہ روز قیامت میں سب سے زیادہ اعمال کا مالک وہ ہوگا سبحان اللہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا ہوگا 100 دفعہ. سب سے زیادہ وہ اعمال کا مالک ہوگا جس نے داخل ہوگا. یہ ہے اللہ کا ذکر. ایک ہی کلمات کے اندر اتنے یعنی سمندر جس طرح کوزیں بند کر دی اللہ کے نبی, اور اس میں نہ وقت لگتا ہے نہ ٹائم لگتا ہے. ہر جگہ کھڑا ہو کے انسان کما سکتا ہے. وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہے اسی زمانے چلے جائیں, سائنسی زمانے چلے جائیں, ایکٹیو زمانے میں چلے جائیں, مصروف زمانے میں چلے جائیں, لیکن سبحان اللہ تو بہت آسان ہے یار. جو سبحان اللہ کہتے ہیں, جو سبحان اللہ کہتا ہے اس نے وہ ثواب کیا جو ناممکن ہے زمانے کے اندر. اس زمانے کے اندر اس چیز کا ثواب حاصل کرنا بالکل ناممکن ہے, کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا ثواب. اللہ نے اس کلمے میں وہ ثواب رکھ دیا ہے. وہ کیا ثواب ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب. ہم منہ سے اللہ نکلاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں ہم. فرشتے ایسے لکھتے ہیں ان کلمات کو, اتنے نورانی کلمات ہیں یہ, اتنے اثرات ہیں اس کلمات کے. جو انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ تو اندازہ لگائیں غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب. کتنی بڑی کوشش. سبحان اللہ کے ساتھ اللہ نے ایک اور آگے ایڈ کر دی چیز, وبحمدہ. اگر کسی نے کہہ دیا سبحان اللہ وبحمدہ, میں سمندر کے جھاگ کے برابر اس کو گناہ اللہ معاف فرمانا. اب ایک دیہاتی عورت بیچارے کچھ کیے نہیں, وہ سارا ہمارا تو ناخواندہ علاقہ ہے نا پورا پاکستان سے, سارے فارغ بیچارے. تو اگر وہ اسی کو پکڑ لیتے اس تصویر کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ, اس کو بتائیں ثواب جائے گا کہاں اس کو, اس کی قبر کتنی روشن ہوگی اس کی. ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. جی نہیں, یہ جو بڑے لوگ ہیں اس پتہ ہے ان کی تو آزمائش بڑی ہوگی. ایک عالم کو بہت اونچا درجہ ہے, لیکن آسانی نہیں ہوگی, اس کے پھر سوال بھی بہت کیے جائیں گے اس کے ساتھ. ہاں ایسے سوالوں میں ان کو پاس نہیں کر سکے گا, اس سوالوں کو بہت ہی کم نکلیں گے. حفاظ بہت اونچی کلاس ہے, اتنی ہائی کلاس جنت بنائی ہے ان کے لیے, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے سوالات ہوں گے. دیکھ ترازو رکھا جائے گا اس حافظ کے لیے کہ ہاں بھائی تولنا اپنا قرآن اس کے اوپر, دیکھتے ہیں کتنا نکلتا ہے تیرا, کتنا دنیا کے لیے تھا, کتنا تیرے لیے تھا, اور کتنا اللہ کے لیے تھا. یہ ہائی کلاس کا جتنا بھی ہوتا ہے پھر اس کے یہ بھی ہے کہ اس کی جانچ پڑتال بہت زیادہ کی جاتی ہے, لیکن ذکر کرنے والی کی کوئی نہیں ہوتی. اسی وجہ یہ ہے کہ ذکر کرتا ہی وہی جو اللہ سے محبت کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کبھی آپ اپنے دشمن کا نام لیں گے؟ چلو آپ تو کیا لیں گے, کسی نے آپ کے سامنے لے دیا بس کر پڑ جائے وہ نام نہ ملنا, ایسا ہے نہیں. تو ذکر کیا کرتا ہے, وہ تو لیتے ہی اللہ کا نام ہے. کیوں لیتا ہے؟ پیار ہے تو لیتا ہے. تو اس کے جب جائے گا چھوڑو اس کا کیا حساب لینا, یہ تو ویسے ہی عاشق دنیا سے نام ہی اللہ کا لیتا تھا, اس میں کیا تھا, اس کو کیا حساب کرنا. اللہ نے اس کام کے لیے ذکر کرنے والا دروازے الگ بنا دیے, ادھر سے نکالتے رہو پاس کرتے جانے دو, کوئی پاسپورٹ کوئی ویزا ان کے لیے نہیں چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کا بندے لگا دیں آپ, سبحان اللہ. انداز دیں کتنا پاورفل کلمہ بن جاتا ہے, کتنا پاورفل کلمہ بن جاتا ہے اس میں جی, کہ پوری کائنات کی یہ تسبیح ہے, عبادت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آسان کام نہیں لینا,
پوری عبادت پوری کائنات کی ہے، ساری کائنات کو رزق اس کلمے سے دیا جاتا ہے، سارے ملائکہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی ہے، بہت سا یاد رہتا ہے اس کو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے انتظام کیے، لیکن پھر بھی بندہ جنت میں جائے اور جہنم میں جا رہا ہو، تعجب کی بات ہے دوست، اتنی آسان جنت کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کلمات میں ایسا لطف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا عظیم کلمہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کو، کتنا اس میں نور رکھ دیا، کتنی برکتیں اللہ پاک نے رکھ دی۔ جس کو نیند نہ آتی ہو، سلیپنگ پل کھاتے ہیں نا آپ، اس کا ورد شروع کر دیا کریں، سلا دے گا۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، آپریشن کرانے جا رہے ہیں نا آپ، ظاہر آپریشن میں تکلیف ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیں، بہت تاثیر رکھی ہے اس کلمے کو، سبحان اللہ و بحمدہ، بس آگے نہیں کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا میرا آپریشن ہو گیا، مجھے کوئی مصیبت آئی، ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی آئی، اللہ کا ذکر کرنے والے بولا ذکر اللہ اکبر بلند ترین اینڈ کلاس ہے، یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہائیسٹ کلاس اللہ پاک نے رکھی، سبحان اللہ۔ ہاں ان کو تو عادت ایسی پڑ جاتی ہے ذکر کرنے والوں کو، ہر بات میں سبحان اللہ نکلتا ہے، اس کا وزن میں نے آپ کو بتا ہی دیا گا، نکلتا ہی زبان سے، ذرا سے کوئی بات ہے سبحان اللہ، چھوٹا بس کیا سبحان اللہ، سوچتے کہتے ہیں کیا ہو گیا، کس طرح لکھیں ان کا ثواب ہو، ان کی تو وجودی سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر بھی ایسا کرتے ہیں جو بہت ہائی کلاس ہے۔ آپ قیمت سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اس کے ساتھ ایک اور کلمہ آپ لا دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، ایٹم بم ہی بن جائے۔ کہتے ہیں اس کلمہ تو یہ اللہ کہتا ہے جس نے سبحان اللہ و بحمدہ عظیم ہلا دیا، عظیم فرمایا، یہ تو میرا محبوب کلمہ بن گیا ہے، اور جس کو اللہ پیار کریں، اللہ نے اس سے پیار کیا، اتنا پسند آیا ہے کہ فرمایا جب پڑھتا ہے نا بندہ، یہ جب آئے گا نا میرے پاس، اس کے میزان کو جب یہ رکھا جائے گا پورے میزان کو بھر دے گا، فل کر دے گا، میزان کو چھوٹی چیزیں نہیں ہے، پورے آپ زمین آسمان ملا دیں اتنا بڑا میزان ہوگا، اور جس کو میزان بھر جائے جنت کیا ہوگی اس کی مجھے بتائیں، کس نے بتایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اور اس کی مٹھاس، اس میں جو چاہت ہے، اس کی شیریں ہے، اس کو پوچھیں نا کیا ہے، اگر میں اس کی ان کلمات کی انعامات بتاؤں تو میرا خیال صبح بھی ہو جائے گی اور اگلے صبح بھی ہو جائے گی۔ میرے بھائی ذکر جو ہے عجیب چیز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے کلمات ہیں، یہ فرشتے تو مر ہی جاتے ہیں اس کلمات کے، ان کی خوراک ہے نا، یہ اسی کے سارے کھڑے ہیں، ان کلمات کے سارے پوری کائنات کو کھڑا کیا ہے، یہ کلمات کی جان، یہ سارے ملائکہ کی جان ہے، پوری جو کائنات ہے انہی کلموں پہ کھڑی ہوئی ہے، سنیں انہی کلمات ہے پوری کائنات، اتنے بڑے کلمات، لیکن وہ ہم لگتے ہیں بہت چھوٹے ہیں، اتنے ہونا چاہیے، میرے بھائی یہی بہت بڑی چیز ہے، کیا کمال ہوگا جو الحمدللہ اس سے بھی بلند کلمات کے اللہ کا ذکر جو کرتے ہوں گے لوگ، تو ذاکرین جو ہے وہ بڑی اونچی کلاس ہے، بڑی ہائی کلاس ہے، ان کے تو جو گندے مندے اعمال ہیں وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، باقی تو حساب دینا پڑتا ہے نا، اپنی نماز کا حساب دو، ہائی کلاس لوگ ہیں نا، تم یہ تھے تم بتاؤ، اب بتاؤ اس کا حساب دو، اس کا حساب دو، پھنس جائیں گے بیچارے، پھنس جاتا ہے کہیں نہیں آدمی بیچارہ، لیکن ذکر کرنے والا جو چلتا ہے کہتے چلنے اس کی نماز بھی ساتھ جانا، ٹھیک ہے روزے صحیح ہیں اس کے، اس کی سب چیز صحیح، چلنے دو چلنے دو، دیکھیں ایئرپورٹ کے ہوتا ہے نا سامان جا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اس کا آدمی کوئی وزن کوئی چلنے دو، بیگ ڈال دو جی، بیگ ڈال دو، تو یہ میں سب حدیثیں سنا رہا ہوں، بخاری کی
مسلم کی، بیہقی کی، نسائی کی حدیثوں سنائی میں نے، سبحان اللہ، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی خوش قسمت ہیں ہم سب لوگ، یہ کیسی ملتی ہے خوش قسمتی؟ اللہ، سبحان اللہ، یہ کمال تو یہ ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا محبت کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نہ کہیں، سب سے پہلے ذکر کرنے والا محبت کرتا ہے، اللہ والا محبت کرتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے اللہ والے کے پاس کیا چیز ہے؟ ہم تو کبھی نہ جائیں اس کے پاس، بیٹھے چلو فقیر سے آدمی ہیں، اس کے پاس کیا جانا؟ کوئی بھی بھائی دنیا دار آدمی کون جاتا ہے؟ لیکن اللہ والا خود محبت جب کر لیتا ہے سبحان اللہ، تو پھر وہ کھینچ لیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اس کو کھینچ لیتا ہے سبحان اللہ، تو بندہ اس کے پاس پہنچتا ہے، تب پتہ چلتا ہے اس کے پاس کیا مال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، پھر وہ اپنا عاشق اس کو بنا لیتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے، پھر وہ عاشق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ عاشق ہو جاتا ہے پھر اس کے مال کو کھینچنا شروع کر سبحان دیتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، جو اللہ والے کے پاس ہوتا ہے چیز، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ ذکر کی گزری میں لفظ کے لال ہوتے ہیں جو وہ تقسیم کرتے ہیں، یہ ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی۔ تو اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، ہم ادھر سے ہیں فلاں، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کسی کو ذکر کرتے ہیں آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، تو سر یہ بھی نہیں کہ بھائی اونچا کلمہ کہہ رہا ہے، اگر کسی چیز میں میں آپ کو مثال دیا، نبی پاک نے دیکھیں کیا کلمہ دیا اس بوڑھی عورت کو، اللہ فلی پڑھ، سبحان اللہ پڑھ، پھر کیا ملے گا؟ کہ وہ جنت وہ ہے تیرے سامنے، اور تجھے کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ہے ایسی چیز اللہ کا ذکر کہ سب کو جنت میں پہنچاتا ہے، بے شک پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو، قرآن آتا ہو نہ ہوتا ہو، بیچارے کو تجویز ہے یا نہیں ہے، فکر نہ کرو، اللہ کے ذکر کو پکڑ لو، سبحان اللہ، اپنی کمزوری پہ نظر رکھو، ہم نے وقت ضائع کیا ہے، ہم نے اچھی اچھی چیزیں نہیں کی ہیں، اچھے اچھے اعمال نہیں کی، ہم ان بڑے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکے، فکر نہ کریں، الحمدللہ اللہ کے ذکر کو پکڑیں، پابندی سے پکڑیں، محبت کے ساتھ پکڑیں، کیونکہ دیکھیں خاص طور پہ وہ لوگ جن کے چہروں پہ سفید داڑیاں آ چکی ہیں، بے شک 2 بال بھی آ جائیں سمجھے بوڑھا ہو چکا ہے، 1 بال بھی آ جائے سمجھے ختم ہو گیا معاملہ اس کا، وہ بال اس کو بتایا اب تیرے جو معاملہ ہے وہ اب ختم ہو گیا، اب دنیا سے لا تعلق ہو اور قبر کی تیاری کر۔ یہ 1 بال جو اس کی بات سنا رہا ہوں، 1 بال پیغام انظر کہتے ہیں، اس لیے ڈرانے والا آ گیا آپ، یہ بال جو نکلا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ڈرانے والا آ گیا آپ، یہ تجھے احساس دلا رہا ہے کہ اس سٹیج سے نکل گیا اب تو اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ اب تیری قبر کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے تجھے، اب بےمانی چھوڑ دے، کیونکہ اب جتنا بھی تو جمع کرے گا سب تیرے لیے وہ جہنم کی آگ بنے گی۔ یاد رکھیں کہ سفید داڑھی کے ساتھ جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہ تو انتہائی درجے کے بیوقوف، انتہائی درجے کے، ان کی تو اللہ نے فرمایا گیا یہ حریص قلب ہے، یعنی کتے کی مانند ہے، ان کی زبان سے کتا زبان کھولتا ہے نا، باہر رکھتا ہے زبان، اس کا دل ہی نہیں بھرتا، ہر وقت باہر ہی رہتی اس کی زبان، حریص کتا کہا اللہ نے قرآن میں، کہتے ہیں ان کی ساری زندگی اس پہ لگی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنی بدماشی سے باز نہیں آتے، پھر بھی جھگڑے کرتے ہیں، پھر بھی لڑائیں کرتے ہیں، دولتوں گنتے ہیں، وراثت پہ لڑتے ہیں، مکانوں پہ لڑتے ہیں، اور پھر بھی انہیں نیند نہیں آتی دولتوں کی وجہ سے، دنیا کے چکر میں گئے رہتے ہیں، اب یہ مکان ہو گیا تھا، اے وہ نہ تھا، وہ کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، وہ دے بھی جیت، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ حریص کتے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بال نکل ہے تو دنیا سے لا تعلق ہونا شروع ہو جاتا، سبحان اللہ، تیرا وقت تیری طرز زندگی بدل جائے، سبحان اللہ، تو اپنے آپ کو الگ کر لے ہر ایک چیز سے، سبحان اور تو ڈرنا شروع ہو جائے، عنصر نکلا ہے کہ وہ اب تو میری بالکل ہی تو نشانی بتا رہی ہے کہ اب تو قبر کے نزدیک آ چکا ہے، کہ وہ بڑی تیزی سے آپ تجربہ وہ کیا ہوگا زندگی میں، جب ایک بات نکلتا ہے نا انسان کا تو اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، کچھ ہی دنوں آپ اس انسان کو ملیں گے کافی سفید ہو جائیں گے، تو شیطانوں نے رنگ نکال لیے الٹے سیدھے، اس سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کب تک چھپائیں گے؟ تو اللہ کا پیغام ہے، اس اللہ کا پیغام اس کو کیسے چھپائیں گے؟ اللہ باقاعدہ ہے کہ تجھے وارننگ نہیں دیتی ہم نے تجھے کہ تیری موت ہے، مجھے تو کوئی وارننگ نہیں آئی تھی تجھے وارننگ، تم نے اس پہ احتیاط نہیں کیا، کیا کہ تیرے جسم کے اندر تیرا جو بال تھے، اسے داڑھی رکھنے والوں کی نہیں بات ہے، ان کے پاس تو کتنی بڑا انعام ہے یہ داڑھی،
داڑھی کتنا بڑا انعام ہے، ان کو احساس دلا دیتا ہے. داڑھی کی حکمتیں بہت حکمتیں ہیں. داڑھی سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا ہے اس سنت کو ادا کرے، بہت بڑی حکمتوں کے مالک ہے. جب اس میں ایک بال نظر آتا ہے اس فیسٹا تو جو ہوتے ہیں نا بس رونا شروع کر دیتے ہیں کہ آج سے میری زندگی نے مجھے بتا دیا کہ تیرا کام ختم ہونے والا ہے، بس تیرا کام ختم ہونے والا ہے، جانے والا ہے. لیکن حریص انسان جو ہوتا ہے وہ اور تیز ہو جاتا ہے، اور دنیا تک بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا نہ کریں. اور جن کے سفیدی ہو جائیں بال وہ تو بالکل ہی ختم شروع کر دینے کے، وہ تو ایک بونس مل رہا ہے ان کو، وہ تو بونس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ان کو تو اپنے وقت کو اتنا مصروف کر دینا چاہیے اللہ کی طرف. اور ایسے انسانوں کے لیے بہترین راستہ ہے الحمدللہ. کیونکہ پھر عذاب انسان کے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پھر وہ تہجد کے مزے ختم، اور پھر دوسری جو محنتیں ختم وہ تو چلتی 40 سال تک چلتی ہیں، تو وہ ہو نہیں سکتی. اور سنتے باتیں ہیں کیونکہ ماحول ویسے ہی ملتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی جنت کی باتیں اور دوزخ، اب وہ کر نہیں سکتے، ان کے پٹاخے نکلتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا ہے، جا کسی اللہ علیہ سے ذکر سیکھ لیں. اور جنت میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کی صحبت جنت ہے. یہ میں نے کہا ہے حدیث کہہ رہی ہے، فرتا ہوں اس جنت میں بیٹھ کے پھل بھی کھا. صحابہ کہہ رہی ہے رسول اللہ دنیا میں جنت اور پھل بھی کھائیں، وہ کہاں سے جنت آ گئی؟ کیسی جنت؟ حلق و ذکر جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہیں وہ دنیا میں جنت کے باب ہیں. دیکھیں اللہ علی شان دیکھیں. پہلے جب میں صاحب کی مجلس میں جاتا تھا تو بالکل بے نیاز ہوتا ہے آدمی، بالکل پوچھا تھا میں کدھر سے ہوں کدھر جانا ہے. وہ سکون وہ راحت ملتی ہے اللہ والے کے پاس، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کو جنت کا ٹکڑا کا ہے. پھر یہ بھی کم فرمایا خالی جاؤ خوب کھاؤ پیے میوے، وہاں بڑے میوے ہیں اس کے پاس، جنت میں تم بیٹھے ہو. جب تک انسان اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ جنت میں بیٹھتا ہے. سفید داڑھی والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا وقت کہاں گزاریں؟ اسے اللہ والے کی صحبت میں. اپنے دلوں کو صاف رکھیں کینہ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، دوسروں کے دیکھنے، دوسروں کے عیب دیکھنے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. آپ کا کیا تعلق ان چیزوں سے؟ وہ یہ ہے جی فلاں وہ ہے جی تو یہ کرتا ہے، اس نے یہ بیمانی کی، اس نے وہ چوری کی ہے. پھر تجھ سے حساب لینا اللہ تعالیٰ نے تجھے مقرر کیا ہے کہ تو احساب کرنا ہے لوگوں کا. اپنی فکر کر تم یہاں، جیسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے پوچھنے والا رب ہوا جو تجھ سے پوچھے گا، زیادہ پوچھے گا. تو لوگوں کو پوچھتا پھرتا تھا، تو اپنا حساب دینا ذرا. اگر کسی کے عیب آپ تک پہنچتے ہیں، ایک برائی پہنچتی ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اور دعا یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں یہ عیب نہ پیدا کر دینا، میں نہ کہیں ایسا ہو جاؤں، تو اس کو بھی بخشتے مجھے بھی بخشتے. کتنا فرق ہو گیا. ایک ایسا انسان جو عیب نکالتا پھرتا ہے، لوگوں میں جھگڑے پیدا کرتا پھرتا ہے، تعلقات توڑتا پھرتا ہے، اس کا دل دیکھنے آپ غموں میں بھرا ہوگا، غصے سے بھرا ہوگا. لیکن ایک دن جو یہ احساس رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، پھر بھی اس سے حسن اخلاق سے ملتا ہے، کھلے چہرے سے ملتا ہے، جیسے میں جانتے نہیں تیرے بارے میں کچھ، سبحان اللہ، ایسے ملتا ہے میں جانتا نہیں تو بہت مجھ سے زیادہ نیک انسان ہے. وہ جو سامنے والا انسان ہے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم کی کتنا اچھا انسان ہے، یار اس کو شاید پتہ نہیں میری باتوں کو، نہ تو چھپاتا کوئی نہیں. لیکن ہم جو ملتے ہیں اس انداز سے ملتے ہیں میں چھپا رہا ہوں، مجھے سب پتہ ہے تیرا، تو ہے کیا، تو بڑا بے ایمان ہے، تو بڑا یعنی اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں، اس کا جسم بتا رہا ہے. کیونکہ یہ مسلمان کی کوئی شان ہے دوستوں، وہ طریقہ ہے. اللہ تو پردہ پوشید کرے گا روز قیامت میں انسان اس کہے گا چھوڑو میں اس کے پردے کے اندر حساب لیتا ہوں، اس کا میں اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے حبیب کی امت ہے یہ. آج تو خود اس دوسروں کا احتساب کرتا ہے پھرتا ہے. اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، مجبوری بھی ہیں، غلطی بھی ہیں. آپ کو تجھے کیا پتا کہ اس نے معافی مانگ لی ہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، پھر اور تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو.
پڑھتا بھی نماز سب کچھ کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اور دل میں اتنا بڑا کینے لے پھر رہا ہے اپنے بھائی کے خلاف، کوئی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے کہ آپ ان کے سامنے ڈھیر لگا دیں اعمال پہ، نہیں، اللہ کو بہت بڑی چیز اس نے اخلاق کی ہے۔ میں نے کل آپ کی حدیث سنائی تھی اعتکاف کی، انسان اعتکاف کرتے ہیں 2 حج ڈھونگنے کا ثواب ملتا ہے، نفل اعتقاد کرتے تو آدمی کو 3 خدوں کے برابر جہنم دور کر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا لیکن کوئی شخص اعتکاف نہیں کرتا اس لیے کہ اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، تو فرمایا 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اپنے بھائی کی خدمت کر رہا ہے، سمجھ 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور بیٹھنے والا سمجھا مجھ سے متقی نہیں، بیوقوف تجھ سے بڑا متقی ہو جو اللہ کی بندے کے حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ یہ دین ہے ہمارا اسلام، یہ سمجھ آتا ہے اللہ ان کے پاس جاتا ہے، نہیں سمجھتا؟ ہسمکھ ہو جائے آدمی، ہسمکھ سمجھتے ہیں اتنا حشاش پشاش چہرہ ہو دوسرے دیکھ کے بھی راحت محسوس کرے، شیلٹر محسوس کرے، ڈرے نہ آپ سے، اتنا بلند رکھے انسان اپنے۔ یہ سب کچھ آتا ہے کب؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، یہ ذکر کی نشانی ہے ذاکر کی۔ ذاکر کبھی منہ بنانے والا نہیں ہوگا، عیب نکالنے والا نہیں ہوگا، فضول باتیں نہیں کرنے والا ہوگا، کسی کو برا کہنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ذکر کرنے والا اتنا نریم حلیم انسان ہوتا ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کے لوگوں سے ملتا ہے، دشمنوں گلے لگاتا ہے، لوگوں عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر کوئی خراب آدمی اس سے ملتا ہے، اگر تو بہت اچھا ہے تو اس سے مل تاکہ تیری صحبت میں اچھا ہو جائے، فائدہ دے دوسروں کو، نہیں سمجھ بات میں؟ وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہوں، شیشہ دیکھتا ہے اپنی ضمیر میں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، بچی تو الحمدللہ تو ہے، تو چل اپنی اس پوزیشن سے دوسروں کو فائدہ دے، جس کو تو گندا سمجھتا ہے اس کو سینے سے لگا تاکہ تیرے اخلاق سے آدمی صحیح ہو جائے۔ جھگڑے کیوں کرتا ہے، پڑھے کیوں ڈالتا ہے، دشمنی کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ صوفیوں کے ہاں یہ مذہب سکھایا تو بات چلی تھی اللہ کے ذکر سے، تو چھوٹے کلمات کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں آتا ہے، دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ روز قیامت میں جو ثواب لینے والا، ثواب کا مالک ہوگا، وہ شخص ہوا جس نے سبحان اللہ و بحمدی سب سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب بوڑھی عورت نے پڑھا نہیں ہوگا، اس کو آتے ہی کچھ نہیں، اس کو تصویر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ دوسرے آتے ہیں کچھ نہیں، چھوٹی تصویر نہیں، چھوٹی نہیں کر رہی ہے تصویر، یہ وہ تصویر جو امام الانبیاء نے بتائی تھی ایک بوڑھی عورت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو کسی شیخ سے بیعت کرائیں، عورتوں کو پتہ ہی نہیں بیچاری، ایک عورت کہتی جی میں یہ بھی کہیں دیہات سے فون ہے، یہ آتے رہتے تھے میرے پاس، یہ بھی کل ساری رات یہی کام کرتے رہتا ہوں، 2:30 بجے ہوں گے تو ٹائم ڈفرینس ہے نا لوگوں کا، بیچاری بوڑھی عورتیں سمجھتی ہیں 5 بجے تو اتنے ہی 5 بجے ہونے جگ دے ہونے حضرت صاحب، تو وہ کر دیتی فون، کہتی میں تو آپ کا بیان سنا تھا، مجھے تو بڑا سکون ملا صاحب، میں تھے بیعت ہوں چند دن لیکن میرا جنامہ نہیں بیعت ہوں دیتا، وہ کی کہتا نہیں کہتا نہیں ہو سکتی تو بیعت، کوئی ضرورت نہیں تجھے تو ہونے کی، بس تو روٹی بنا ٹھیک ٹھاک، اپنے خاوند کی خدمت کر تو جنت میں چلی جائے گی۔ میرا دل کہتا ہے آپ کی باتیں سنتی ہوں، میں آپ کے ذکر کو سنا 1-2 دفعہ تو میرے آنکھوں تو آنسو نکل آئے نا صاحب۔ ہم عورتوں کو کچھ سمجھتی نہیں، کل یہ روز سے حشر میں آگے آپ کا گریبان پکڑیں گے یہ لوگ، اور سیکھ میں جو اصل میں جو آیت اتری ہے یہ جا کر یہ مومن عورتوں کے لیے اتری ہے کہ نبی یہ عورتیں آ رہی ہیں تیرے پاس، ان کو تو بیعت کر، مردوں کو تو ذکر بھی نہیں اس میں، نہیں سمجھ بات؟ عورتوں کا خیال رکھیں بھائی، بہن ہو بھائی، بہن ہو آپ کی والدہ ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بچیاں ہوں، سب کو ذاکر بنائے تاکہ گھر کے اندر نور آئے، اور یہ آپ کی تبلیغ ہوگی ان کو پتہ کہ ہم نہیں کریں، آپ بیعت کر لیں، آپ کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھا وہ گھبراتی، پتہ نہیں کی دسن گے میرے کو نہیں ہونے لگیا، میں نہیں کر سکتا، وہ گھبراتی ہیں بیچارے کہ پتہ نہیں کیا وظیفے بتا دیں گے، انہیں پتہ نقش بندی کے وظیفے نہیں بتاتے،
وہ دل صاف کرتے ہیں. وظیفہ میں کیا رکھے؟ ایک ہزار دے پڑھو بتاتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی تھا. وہ یہ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا تو پھر گناہ ہوئے گا. کیا آئیڈیا دیے لوگوں نے جی میں نہیں کر سکی تو پھر میں نے گناہ ہوئے گا. کتنا ڈرایا ہے شیطان نے کہ ان کو نیک عمل کی طرف آنے نہیں دیتے. بولا یہ جنت کا دروازہ ہے. تو کرے گی اور نہیں بھی کرے گی تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بہت تھوڑا کام ہوگا آرام سے کر سکتی ہے. 3 دفعہ تو پڑھ سکتی ہے نا. 3 دفعہ پڑھ لیں گے کہ اگر 3 دفعہ پڑھ دوں تو 1 دفعہ کہنے جنت لگتی ہے درخت لگ جاتا ہوں اسی کا پتہ بیچاری. بہرحال دل میں یہ بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اور یہ رمضان نوروں سے بڑا رمضان ہے. عجیب رمضان دیا ہے اس دفعہ. تو اب چلتے ہیں اپنے ذکر کی طرف. روشی پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں وہی ہم کلمات پڑھیں گے اب آپ کو لطف آئے گا کہ کتنا ثواب مل رہا ہے. آج کرتے ہیں شروع میں اسی کلمے کے ساتھ. آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ؟ دل کرتا اپنے ساتھ پڑھ لیں. ایک خاتون کا فون ہے کل یا پرسوں کہتے صاحب میں تو انتظار ہی کرتی رہے گی تسی وہ کلمہ نہیں پڑھا جنہوں نے بہت پسند سی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ خود کتنی عورتیں محبت کرتی ہیں. ایک تو الحمدللہ کلمے بہت میٹھے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انداز بھی میٹھا رکھ دیا. جس انداز سے ہم لوگ پڑھتے ہیں کتنا خوبصورت ادا کرنا. ادائیگی بہت زبردست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان اللہ خلقہ دیدہ نفسی اللہم لک الحمد وانت لا إله إلا العظيم العليم والرشيد رب السماوات اللهم صل على محمد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أصبحنا وسلم الكاي والكبرياء والعصمة والخلق والأمر والليل والنهار وجد في عباد الله عباد. اللهم أعزنا بالله وسط السلام الآخر والجنة أنها لك سبحانك ومسانا بالنبي والمتقين سبحانك فتح ونور وبركاته يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم اسلك خير هذا اليوم اللهم اسلك خير اللهم نعوذ بك من شر اللهم لك قصدي والحمد يسولك بلي فتن الدنيا صعب الخروج يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم. یا اللہ یہ دن ہمارے لیے بھلائی کا سورج بنا دے. یا اللہ یہ دن ہمارے لیے بہتری کا دن بنا دے. یا اللہ یہ دن ہمارے لیے بخشش کا دن بنا دے. یا اللہ ہم پہ رحمتیں نعمتیں فضل کمال فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام آزمائشوں کو ہم سے دور فرما دے. دنیاوی و اخروی تمام آزمائشیں ہم پہ آسان فرما دے. یا اللہ تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے یا اللہ حسد سے جلنے کرنے والوں سے کینہ رکھنے والوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے خطاؤں سے جو جہالت میں نادانی میں ہم سے سرزد ہوئے کریم بغیر سزا کے معاف فرما دے. مذالک اللہ بے عزیز میرے مولا کوئی کام بھی تیرے لیے دشوار نہیں میرے مولا. جہنم کی آنکھوں سے بچا لے میرے مولا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو جہنم کی آنکھ سے نہ چھوڑنا. یا اللہ اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. یا اللہ جس چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں میرے مولا اپنے قلب کا مزہ ہمیں چکھا دے. یا اللہ اپنے قلب کی لذت ہمیں نصیب فرما دے. یا رحم الرحمین اپنے فضل سے آج کی صبح کی عبادت ہمیں قبول فرما. یا اللہ آج کی صبح کی عبادت ہماری قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ
وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.